لوگ مجھے دیتے تھے، کوئی 1 روپیہ، کوئی 2 روپے، وہاں کے اعتبار سے جو بھی دیتے لوگ میرے کاسے میں ڈالتے، ایسے ہی مانگتے مانگتے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر گیا اور یہ کہا اجرکم علی اللہ۔ جب امام احمد نے یہ بات سنی تو دروازہ بند تھا، جنگلے میں سے، کھڑکی میں سے آپ آئے اور جیب کے اندر سے کچھ درہم، کچھ پیسے مجھے بھکاری سمجھ کے دینے کے لیے میرے کاسے میں ڈالنے لگے۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ حضرت مال کا بھکاری نہیں ہوں، میں یہ دنیا کے لیے بھیس بنایا ہوں، حضرت بہت دور سے آیا ہوں، کیوں آئے ہو؟ پولیس پکڑ لے گی، حضرت مجھے علم حدیث سیکھنا ہے، آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں، پولیس پکڑ لے گی، بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت روز آنا دوپہر میں سخت گرمی کے وقت میں، صرف اسی وقت میں آپ کے دروازے پہ یہ کاسا لے کر آؤں گا، دنیا کی نظر میں مال کا بھکاری، لیکن حقیقت میں علم حدیث کا بھکاری بن کے آؤں گا۔ دل برداشت نہ کر سکا، زبان پہ کنٹرول کرنے کے 100 ارادوں کے باوجود زبان کنٹرول میں نہیں رہ سکی، دل کہنے پر مجبور ہو گیا، زبان بولنے پر مجبور ہو گئی، آپ کے کانوں کو سنانے کے لیے دل مجبور اور زبان مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور حق کو کہنے میں آدمی کو عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں اور پیچھے بھی کہتا رہوں گا، میں اور آپ یہ دامن جس میں کچھ نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ دامن خالی ہے، اس کو پھیلا کر ہم مالک دو جہاں، خالق دو جہاں، رب العلا جس کی شان ہے علی العرش استوا، جس کی شان ہے یعلم السر و اخفا، جس کی شان ہے عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، جس کی شان یہ ہے میرے عزیز طلبہ، آپ اپنی تنہائیوں میں، اپنے جلووں میں، اپنے حضور میں، اپنے سفر میں ہر وقت آپ اپنے دامن کو پھیلا کر اس اللہ سے اس ادارے کی، اس ادارے کے بانی مبانی کی، اس ادارے کے منتظم محتمم کی، اس ادارے کے اساتذہ کی، اس ادارے کے خدام جتنے بھی ہیں جو آپ کے لیے ہر وقت فکر کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کرتے رہیے کہ اللہ اس چمن کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، 2-3 باتیں کہنی ہیں، میرا مزاج ہے، پہلی شاید دوسری تیسری مرتبہ میں اس ادارے میں آپ کے سامنے آ گیا، اس طلبہ نے ضد بہت کی کہ نہیں آنا ہی پڑے گا، چلو، اولاد کی ضد بھی کبھی باپ کو ماننی پڑتی ہے، کبھی وہ ایسی ضد پہ آ جاتے ہیں کہ باپ کو جو چاہے کہہ بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ماں باپ کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی باپ کو جھکنا پڑتا ہے، کبھی اولاد کو جھکنا پڑتا ہے۔ خیر میرے عزیز بچوں، میرا مزاج جو ہے بات کھولوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی اور سب کے پیٹ کو قل واللہ پڑھ رہے ہیں، سمجھے؟ اگر کھانے سے فارغ ہوتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو شاید کہ بہت اچھی اور لمبی بات ہوتی، پھر کبھی انشاءاللہ ہوگی۔ 2-3 بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بات تو کہہ رہا ہوں آج کے اس مبحث کے تعلق سے، آج کا مبحث بہت حساس ہے، آج کا مبحث بڑا توجہ کا حامل ہے، آج کا مبحث ایسا ہے کہ آپ ہی نہیں مجھے اور ہر استاذ کو اپنی دونوں جانب جیبوں میں، یہ ایک تعبیر ہے، دونوں جانب کی جیبوں میں دلائل کا انبار رکھنا چاہیے، وہ ذہنوں پہ راسخ ہونا چاہیے، موٹی موٹی چیزیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ آپ کسی مقابل کو شکست دے سکیں اور یا حق کو اجاگر کر سکیں، وہ شکست کھاوے یا نہ کھاوے، مانے یا نہ مانے، ہم اپنی بات کو، حق کو دلائل کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں پیش کر سکے، اس کے سامنے پیش کر سکے۔ دیکھو جو مبحث ہے آج آپ کا، اس میں سب سے بڑی دلیل آپ کو اس سے تذبذب نہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ان کو منوانے کے لیے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت
ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مقلدین وہ بھی کبھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ بھی ہلنے لگتے ہیں، کبھی وہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ یار ایسا، ارے ایسا۔ اپنے لیے بتا رہا ہوں، آپ کے لیے بتا رہا ہوں، سب سے بڑی دلیل 20 رکعت تراویح کے برحق ہونے کی تعامل امت ہے۔ تعامل امت ہے۔ جب کسی چیز پر امت کا تعامل کثرت کے ساتھ ہو جائے، پھر کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، وہ بہت کافی بڑی دلیل ہو جاتی ہے۔ جس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، بتاؤ کہاں کتنی روایات سے ثابت ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، کہاں کتنی روایات سے ثابت ہے؟ نہیں، برائے نام۔ پھر کیوں اتنا مستحکم ہے کہ یہی کلمہ توحید ہے؟ اس لیے کہ تعامل امت ہے، امت مانتی آ رہی ہے، امت سمجھتی آ رہی ہے، امت اسی کو لے کر چل رہی ہے، امت کے قول میں یہی ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نور اللہ مرقدہ ومرد اللہ مزعہ نے ایک کتاب لکھی ہے، التلخیص الحبیر فی تخریج الاحادیث الرافع الکبیر۔ اس کے اندر آپ اس مضمون کی بہت بہترین بحث دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے کہ روایت صحیح درجے کی ہے اور مرفوع درجے کی روایت ہے۔ اگر ایک اتنا بڑا محدث اس بات کو کہہ رہا ہے اور پھر ہمارے پاس تعامل امت بھی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم 20 ہی رکعت پڑھیں گے اور یہی صحیح ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس مبحث سے متعلق۔ دوسری بات آپ کو مجھے بتانی ہے کہ دیکھو، کچھ بننے کے لیے آدمی کو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ بننے کے لیے ہیرے جواہرات اندر سمندر میں سے نکالنے کے لیے گوتے لگانے پڑتے ہیں۔ ٹھنڈی میں بھی گوتے لگانے پڑیں گے، سب گرمی میں بھی گوتے لگانے پڑیں گے، مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ چیز جس کو لینے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، کہاں سے آئے؟ آپ نے صحابہ کی سنت کو زندہ کیا ہے، اکابرین امت کی سنت کو زندہ کیا ہے، ائمہ کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ 3 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث حضرت بقی ابن مخلد علیہ الرحمہ کی آپ نے سنت کو زندہ کیا ہے۔ اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ بہت دور سے چل کے تشریف لائے، اپنے ماں بہنوں کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے دادا، اور میرا یقین ہے کہ بعض بچے وہ ہوں گے کہ جو اپنی بوڑھی ماں یا بوڑھی دادی یا بوڑھی نانی کو روتا ہوا خیر بات کہہ کر بھی آئے ہوں گے کہ پتہ نہیں آپ کی عمر ایسی ہے، میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً بہت سے طلبہ بہت دور سے اس طور پر بھی گھر سے جدا ہو کے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ کھیلنے کے لیے، اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے، اور یا کھا پینے کے لیے نہیں۔ میرے عزیز پیارے بچوں، میرے بیٹوں، میری اولاد، آپ کی ہماری روحانی اولاد ہیں، آپ کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو آپ کے لیے وہاں سب کچھ حاضر تھی، کھیلنے کے میدان وہاں تھے، کھانے کے لیے ہم سے اچھا آپ کے والدین آپ کو کھلا سکتے ہیں۔ ہم کیا کھلا سکتے ہیں آپ کو؟ اگرچہ حضرت اقدس محتمد صاحب مرکز العالی کی ہر وقت فکر رہتی ہے، لیکن میرے بچوں ہم تو یہی کہتے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ اللہ کے سامنے بھی اقرار کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ امانت ہے امت کی، قوم کی۔ جیسی خدمت ہمیں اس کی کرنی چاہیے، جیسا ہمیں کھلانا چاہیے، جیسا ہمیں رکھنا چاہیے، ہم ان کو رکھ نہیں سکے، ہم انہیں کھلا نہیں سکے، ہم انہیں پہنا نہیں سکے۔ جو ہمیں ان کی نگرانی امانتاً کرنی چاہیے وہ امانتاً نہیں کر سکے۔ ہم تو اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں،
میرے پیارے بچوں، آپ یہاں آئے ہیں علوم قرآن کے لیے، آپ آئے ہیں علوم حدیث کے لیے، آپ آئے ہیں علوم فقہ کے لیے، آپ آئے ہیں تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو جاننے کے لیے، اور جان کر عمل کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو بتا کر انہیں عمل کی طرف رغبت دینے کے لیے، عمل کی طرف دعوت دینے کے لیے، اس لیے آپ یہاں پر تشریف لائے۔ کچھ اور مقصد ہے یا یہی ہے؟ یہی ہے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ علم ہر شعبے کی جڑ ہے۔ اگر علم ہے نہ ہوتا تو میرے عزیز بچوں، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ مساجد، یہ بڑے بڑے کالج، یہ یونیورسٹیاں، ان کا وجود ہی نہ۔ علم ہے تو مدارس ہیں، علم ہے مکاتب ہیں، علم ہے ساری خانقاہیں ہیں، کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں، تعلیف ہو رہی ہیں، اور اگر علم ہے تو آپ قضاء کے مسائل کو جانتے ہیں، آپ اوقاف کے مسائل کو جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں علم ہے، علم سے بڑی بنیادی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ علم دیکھو، محدثین کرام نے، ائمہ اعظام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ایک جانور کتا ہے، درندہ ہے، اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور الثامنۃ بالتراب بھی فرمایا کہ 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑنا پڑے گا۔ درندہ ہے، گوشت ناپاک ہے، تھوک ناپاک ہے، لیکن میرے پیارے بچوں، جب اس کو آپ علم سکھا دیں، جب آپ اس کو قلب معلم بنا دیں، تو پھر اس کا سارا حکم بدل دیا۔ اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے اس جانور کو قلب معلم بنا دیا، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم، علم کی برکت سے، تو آپ اسی علم کو لینے کے لیے آئے۔ تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی سے پہلے صرف محمد ابن عبداللہ کہلاتے ہیں، اور جس وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے، آپ کو غار حرا میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتاؤ نماز دی ہے، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، یا دوسرے کوئی احکام دیے؟ نہیں، کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ تعلیم سب سے اہم، آپ اسی اقرا تعلیم کی برکت سے آپ کو محمد ابن عبداللہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ کو دبایا، آپ کو کہا کہ اقرا، پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ 4تھی مرتبہ میں فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ بڑی مشقت مجھے پہنچی، اور جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا اور دبایا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پتہ لگا، دبایا، مشقت، تو علم مشقت کی بعد آتا ہے۔ جو میں نے اب آپ کو بتایا کہ ایک محدث گزرے ہیں، حضرت بقی بن مخلد، 3 صدی ہجری کے ہیں، 201 ہجری میں اندلس کے اندر پیدا ہوئے، 275 میں انتقال ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے ملک سے اس طرف، یعنی سمندر کے اس پار بغداد کے اندر ایک بہت بڑے آدمی ہیں جو کہ علم حدیث بیان کرتے ہیں، علم حدیث لوگوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ امام احمد ابن حنبل کہہ کر دنیا انہیں جانتی ہے۔ تو ارادہ ہوا کہ دور تو ہے لیکن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، جب طلب صادق ہوتی ہے اللہ راستے نکال دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سمندر کے کنارے پہ گیا اور میں نے ایک کشتی کا انتظام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ لینا۔ فرماتے ہیں جب میں کنارے پہ پہنچا، میں کشتی میں سوار ہوا، راستے میں کشتی
बीच समंदर के जाके हवाएं में फंस गए और हवाएं मुखालिफ जानिब चलने लगी। हमें जिस तरफ जाना चाहिए था हवाएं दूसरी तरफ चलने लगी, यहां तक कि तूफान आ गया समंदर के अंदर और जहाज को वहीं पर रोक दिया गया कि जब तक हालत सही नहीं होती, हवा मवाफिक नहीं चलती, जब तक यहाँ हम रुके रहेंगे कहीं जहाज डूब ना जाए। फरमाते हैं मैं उसी जहाज के अंदर बीमार भी हो गया। अल्लाह ने हालात सही किए, हम अपने किनारे पर पहुंच गए और मैं उस किनारे पे निकल के आगे जाने का इरादा किया। कहां जाना है? बगदाद जाना है। किसी ने बताया कि बगदाद जाओगे? कि हाँ, कि बगदाद यहां से 700 मील है। अल्लाह, 700 मील है, समंदर के किनारे पे खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या मशक्कत बर्दाश्त कर सकते हैं जो मुहद्दिसीन ने इल्जाम नहीं किए। दिल में इरादा किया, फैसला किया कि अच्छा 700 मील, चलो कोई बात नहीं, पैदल चला जाऊंगा। किताबों का गट्ठर सर पे है, सामान सफर कमर पे है। फरमाते चलता रहा, थका, उठा बैठा, उठा बैठा, चलता रहा। बगदाद के करीब पहुंचा, निहायत दर्जे बदन थक के चूर चूर हो गया। मैं एक दरख्त के नीचे किताबों को साइड में रखा, सामान को अपने सर के नीचे रखा और मैं सो गया। कुछ आराम करने के बाद में जब मैं बेदार होता हूं और बगदाद शहर की तरफ चलता हूं तो एक आदमी मुझे मिला। मैंने कहा कि भाई आप कहां के रहने वाले? उसने कहा कि बगदाद से आया हूं। कहा अच्छा, मुझे भी बगदाद ही जाना है। मेरा मकसद है कि मैं इमाम अहमद इब्न हंबल के पास में जाके इन्हें हदीस पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने, उस आदमी ने हजरत के पैरों को देखा और ऊपर देखा और कहा कि ऐ नौजवान, तू तेरे मकसद में नाकाम हो गया, तू तेरे मकसद में नाकाम हो गया। अफसोस तेरा इतना लंबा सफर और तू नाकाम हो गया। क्या हुआ कि अब आप इमाम अहमद के दर्स हदीस की मजलिस में शिरकत नहीं कर सकते। क्यों? हाकिम वक्त, बादशाह वक्त के साथ किसी मसले में इख्तिलाफ हो गया और बादशाह ने उनकी दर्स हदीस पर पाबंदी लगा दी और हजरत को भी मकान के अंदर नजर बंद कर दिया गया है। वो किसी से नहीं मिल सकते, कोई उनसे नहीं मिल सकता। फरमाते हैं मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैं गया कि जहां तक मेरी हिम्मत है इतना लंबा सफर किया, गया, पहुंच गया अंदर शहर में। मैंने जाके पूछा कि यहाँ किसी मुहद्दिस की दर्स हदीस की मजलिस होती है, सबक होता है? किसी ने बताया कि हाँ, एक मुहद्दिस खुला मस्जिद में असर के बाद में दर्स हदीस करते हैं। क्या नाम है उनका? यहया बिन मईन रहमतुल्लाहि अलैह। तो वो पढ़ाते हैं, उनकी मजलिस में चले जाओ। फरमाते हैं मैं मजलिस में शरीक हुआ। जब हजरत पढ़ा के फारिग हो गए तो बच्चों को कहा कि बेटा सवाल करना हो किसी को करो, कुछ पूछना है पूछो। तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने सवाल किया, फिर मैं भी खड़ा हुआ, मैंने सवाल किया कि आप मुहद्दिस हिशाम बिन अम्मार के बारे में क्या कहते हैं? एक दूसरे मुहद्दिस थे, हिशाम बिन अम्मार के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हुआ सिक़तुन जय्यद, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े मजबूत मुहद्दिस हैं। फरमाते हैं मैंने दूसरा सवाल करने के लिए सांस भरा, फौरन मेरा कपड़ा पकड़ के खींचना शुरू किया दूसरे तलबा ने। क्योंकि एक तालिब इल्म को एक ही सवाल करने की इजाजत थी, सबको मौका देना है। परेशान हो गए, कहने लगे, मेरी आंखों से आंसू जारी हुए और मैंने कहा कि मैं गरीब दियार हूं, मैं मुसाफिर हूं, बहुत दूर से थका हुआ आया हूं। अल्लाह की कसम, असल मकसद तो मेरा दूसरा ही सवाल है, एक सवाल और करने दो। इजाजत हो गई। कहा कि मैंने पूछा कि इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में हजरत आप क्या कहते हैं? जैसे ही मैंने इमाम अहमद का नाम लिया तो सारे तलबा मेरी तरफ इशारा करने लगे, चुप रहो, उनका नाम मत लो, अगर पता लग गया जालिम बादशाह को तो हमारे ऊपर भी हालात आएंगे और तुम्हारे ऊपर भी हालात आएंगे, उनको तो नजर बंद कर रखा है। लेकिन मैं तो सवाल कर चुका। यहया बिन मईन ने फौरन मुराकबा किया और अपनी नजर को नीचे झुकाया
اور تھوڑی دیر کے بعد میں سر اٹھا کے کیا کہا، یہ جواب دیا، ہوا امام جلیل ہوا ثقۃ جید، یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں کہ اب میں نے فیصلہ کیا، جب یہ ثقۃ کہہ رہے ہیں، بڑے مضبوط بتا رہے ہیں، اب تو کچھ بھی جتن کرنا پڑے مجھے امام احمد سے ملاقات کرنی ہے اور علم حدیث سیکھنا ہے۔ اسی علم کو لینے آپ یہاں آئے، آپ کو تو آرام ہی آرام ہے، مجھے آپ کو کہاں مشقتیں ہیں، پنکھے میرے اوپر چل رہے، کھانے کا انتظام، میرا ایک عملہ تیار میرے لیے کھانا کر رہا ہے، میں تو ایک بادشاہ ہوں، بادشاہ کی طرح گھنٹی لگی اور جا کے فوراً کھانا تیار ہے، اگر 2 منٹ کبھی 10 منٹ کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو میں اور آپ ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کھانا وقت میں کیوں تیار نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ مل کے رہوں گا، چلا ایک آدمی کو پوچھا کہ بھائی امام احمد ابن حنبل جس مقام کے اندر محبوس ہیں وہ مقام بتا دو کدھر ہے۔ اس نے کہا نام مت لو، پکڑے جائیں گے، میں بھی حالات میں آؤں گا، تم بھی۔ میں نے لجاجت کی اور اس سے بھیک مانگی، یہ کہا کہ آپ مجھے اس گھر کا راستہ بتاؤ، آپ آگے آگے چلو اور جہاں امام احمد ابن حنبل کے گھر کا دروازہ روڈ پہ آئے گا آپ صرف نظر گھما دینا اور میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دروازہ حضرت کا ہے۔ ایسے اس نے کیا کہ ٹھیک ہے میرے عزیز بچوں، دروازے کی تعلیم ہو گئی لیکن اندر نہیں جا سکتے، تالا بند ہے، راستے بند ہیں، مل نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ گیا اور اپنے کمرے میں جہاں میں نے ٹھکانہ کیا وہاں لیٹ کر پوری رات سوچتا رہا کہ کیسے ملاقات کروں اے اللہ۔ اب اللہ نے دل کے اندر ایک تدبیر ڈالی، اتنا بڑا محدث کہاں سے آیا، کیا تدبیر ڈالی؟ تدبیر دماغ کے اندر یہ آئی کہ میں اس شہر کا، اس علاقے کا ایک بھکاری مانگنے والا فقیر بن جاتا ہوں اور فقیر کا بھیس اختیار کر لیتا ہوں۔ بس اللہ نے یہ تدبیر دل میں ڈالی، دماغ میں ڈالی۔ صبح ہی اٹھے اور ایک کپڑا لیا اور سر پہ باندھا جیسا کہ مانگنے والے باندھتے رکھتے ہیں، اور ایک کپڑا لیا اپنے گھٹنے پہ باندھا جیسا کہ گھٹنے میں چوٹ لگی ہوئی ہے، کوئی بھکاری ہے، اور ایک عصا ہاتھ میں لیا اور اس شہر کے اس مقام کے چوراہے پر آواز دیتے رہے، مانگتے رہے تاکہ لوگوں کی نظر میں بھکاری مشہور ہو جاؤں، پولیس بھی مجھے دیکھ لے کہ یہاں چوراہے پہ یہ بھکاری کھڑا ہی رہتا ہے، یہ بھکاری کوئی آیا ہوا ہے۔ اس وقت میں مانگنے کے لیے جو جملہ تھا محدثین نے لکھا ہے وہ تھا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ کہتا تھا مانگنے والا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ صدا لگانی شروع کی، لوگ مجھے دیتے تھے، کوئی 1 روپیہ کوئی 2 روپے، وہاں کے اعتبار سے جو بھی دیتے لوگ میرے کاسے میں ڈالتے، ایسے ہی مانگتے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر گیا اور یہ کہا اجرکم علی اللہ۔ جب امام احمد نے یہ بات سنی تو دروازہ بند تھا، جنگلے میں سے کھڑکی میں سے آپ آئے اور جیب کے اندر سے کچھ درہم، کچھ پیسے مجھے بھکاری سمجھ کے دینے کے لیے میرے کاسے میں ڈالنے لگے۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا کہ حضرت مال کا بھکاری نہیں ہوں، میں یہ دنیا کے لیے بھیس بنایا ہوں، حضرت بہت دور سے آیا ہوں، کیوں آئے ہو؟ پولیس پکڑ لے گی، حضرت مجھے علم حدیث سیکھنا ہے، آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں، پولیس پکڑ لے گی، بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت روز آنا دوپہر میں سخت گرمی کے وقت میں، صرف اسی وقت میں آپ کے دروازے پہ یہ کاسا لے کر آؤں گا، دنیا کی نظر میں مال کا بھکاری لیکن حقیقت میں علم حدیث کا بھکاری بن کے آؤں گا۔ روز آنا اسی طرح گئے دروازے پہ اور کٹورا سامنے کیا اور یہ کہا اگر کوئی پولیس آ جاوے، اگر کوئی ایسا جاسوس دیکھو آپ تو میرے کٹورے میں آپ ایک نوٹ ڈال دینا، 1 پیسہ ڈال دینا اور اس دن میں چلا جاؤں گا۔
کچھ سیکھوں گا نہیں، اگر موقع رہا تو آپ سکھاتے رہنا۔ میرے پیارے بچوں، یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 1 سال تک بھکاری بن کے حدیث ہے۔ تو آپ اسی علم کو لینے آئے، اسی علم حدیث کو لینے آئے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو میرے پیاروں کچھ تکلیف بھی یہاں آئی ہے، یہ آخری ایام چل رہے ہیں، یہ آخری وقت ہے، پتہ نہیں آخری مجلس میں آپ مشترکہ طور پہ ہم آپ اکٹھے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ دوسرے تقاضے بھی آ جاتے ہیں، کہیں اسفار ہو جاتے ہیں، کہیں دوسرے۔ میرے پیارے بچوں، اس کو آپ یہ سمجھو کہ آپ اپنی زندگی میں ڈالو، آگے جا کے پوری امت کی آپ امانت ہیں جو آپ نے یہاں لیا ہے، جا کے امت میں اس کو پھیلاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، پر عمل کر کے دکھاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہیں، اپریل کا مہینہ ہے، گرمی سخت ہے اور سورج اوپر ہے، 12 بج رہے ہیں، آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگوں جو یہاں موجود ہو سنو سنو، اور جا کے میرے بعد میں جو غائب ہیں یہاں سے قیامت تک کے لیے ان کو پہنچاؤ۔ بھائیوں، یہ ذمہ داری صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی۔ یہ کہ بات دیگر چلتے 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 میرے اساتذہ اعظام جو آج بہت سے قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے ذریعے یہ ذمہ داری میرے پر آئی، ان اساتذہ اعظام پہ آئی، اور ان کی برکت سے یہ ذمہ داری آپ پر آئی۔ اب آپ اس ذمہ داری کو جا کر اب اپنے علاقے میں پورا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی یادوں کو قبول فرمائے، اللہ آج کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے۔ جن اساتذہ اعظام نے آپ کے ساتھ اس میں رات دن لگ کے تیاریاں کی کرائی ہیں، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اور میرے پیارے بچوں نے جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے، اللہ ان کی عمروں میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔